یہ حمد باری تعالیٰ خدا وحدہ لا شریک نے اپنی حمد بیان کرتے ہوئے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہ میں وہ ذات ہوں، میں خدا وہ ذات ہوں کہ میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں سب پر ظاہر بھی ہوں اور سب سے باطن بھی ہوں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور میں ہر چیز کو اپنے علم میں رکھنے والا ہوں۔ یہ خدا وحدہ لا شریک کی حمد ہے۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نعت مصطفیٰ ہے۔ ارے محبت والے جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں نا تو قرآن پاک کی 6666 آیتوں میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر جھلکتا ہوا ہے۔ محبت کی نگاہ سے آپ پڑھیں صحیح تو ہر لفظ میں ہر حرف میں میرے آقا علیہ السلام کی مدح جھلکتی نظر آئے۔ تو دوستو اللہ وحدہ لا شریک میرے نبی علیہ السلام کو رب نے اول بھی بنایا۔ هو الاول یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام سب سے پہلے ہیں، وہ اول ہیں۔ اب یہ جو میری بات ہے نا میرے خیال میں آپ سنتے آ رہے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نور ہے اور سب سے اول ہے، شاید جو میں بات کروں آپ کی سمجھ میں نہ آئے، میں اس لیے تھوڑا سا اس کو کھولتا ہوں، شاید آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے، آپ نے صرف توجہ کرنی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم او کما قال اللہ تبارک و تعالی کہ ان قریب ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر میں۔ دو جہانوں کا یہاں ذکر ہوا ہے، ایک عالم اصغر اور ایک عالم اکبر۔ عالم اصغر انسان کے اندر دل، پھیپھڑے، دماغ، اعضاء سب کچھ جو ہے یہ عالم اصغر ہے۔ خدا وحدہ لا شریک اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ کے اندر نظام چل رہا ہے نا اس میں بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے جسم میں کس طرح نسل کا جال بچھا ہوا ہے اور کس طرح ہر روزہ اپنے ٹائم پر کام کر رہا ہے۔ اتنا بڑا کوئی انسان اس طرح کی فائرنگ کر ہی نہیں سکتا جس طرح خدا وحدہ لا شریک نے انسان کے اندر یہ نظام بنا رکھا ہے۔ یہ عالم اصغر اور اللہ وحدہ لا شریک نے ایک عالم اکبر بنایا ہے۔
اندر کا نظام ہے، انسان کے اندر جو نظام ہے، اس نظام میں اگر روح نکل جائے تو سارا نظام مکمل ہو نہیں جاتا۔ روح موجود ہے تو نظام چل رہا ہے، روح نکل جائے گی تو نظام رک جائے گا۔ اور خدا وحدہ لا شریک نے روح کے لیے کیا حکم فرمایا تھا؟ اس جسم سے جو روح کا تعلق ہے اس کے لیے خدا نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا تھا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنا روح بھیجا۔ اب بات توجہ کرنی ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام میں اپنا روح بھیجا۔ اب خدا وحدہ لا شریک اس چیز سے پاک ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کا روح اور ہو، اس کا جسم ہو، وہ جہت اور مکان سے پاک ہے۔ ہر ایسی چیز جو میرا اللہ وحدہ لا شریک میں عیب پیدا کرے اس سے رب العالمین پاک ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک جو فرما رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم میں اپنا روح پھونکا۔ یہ روح کون سی چیز ہے جس کی نسبت خدا وحدہ لا شریک اپنی طرف کر رہا ہے اور فرمایا میری روح؟ خدا کیا فرما رہا ہے؟ میری روح، میں نے اپنی روح آدم میں پیدا کی اور اس روح کی وجہ سے اندر کا سارا نظام چل رہا۔ تو اب یہ سادہ سا سوال ہے کہ نسبت کے تعلق سے مالک اور ملکیت کی جنس ایک نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا فرمائے کہ یہ میرا روح ہے تو پھر روح اور خدا کی جنس ایک ہو، یہ ایسی بات ہے نہیں۔ اگر میں کہوں کہ یہ موبائل میرا ہے تو کیا موبائل کی اور جنس اور میری جنس ایک ہوگی؟ نہیں، موبائل کی جنس الگ ہے، میری جنس الگ ہے۔ نسبت یہ چیز ظاہر نہیں کرتی کہ مالک اور ملکیت کی حقیقت ایک ہو۔ اگر نسبت یہ چیز ظاہر نہیں کرتی تو یہ ثابت ہوگا کہ وہ جو روح جس کا تعلق خدا وحدہ لا شریک نے اپنی طرف کیا تھا کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی ہے، اس روح کا تعلق خدا سے ضرور ہے، لیکن وہ حقیقت خدا جو خدا وحدہ لا شریک کی حقیقت ہے اس میں سے نہیں۔ میں کہوں طالبی یہ میرا پین ہے، اب پین کا تعلق مجھ سے ضرور ہے لیکن اس کی حقیقت اور میری حقیقت الگ الگ ہے۔ تو پھر سوال اٹھے گا اگر وہ روح خدا وحدہ لا شریک کی حقیقت نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ان چیزوں سے پاک ہے، تو پھر وہ روح کیا چیز؟ سوال یہ اٹھے گا پھر وہ روح کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک
یہ اس نور کا صدقہ ہے جو آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس نور کا توسط اور وسیلہ ہے کہ آج ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، ہم سورج سے روشنی لے رہے ہیں، چاند سے روشنی لے رہے ہیں، خدا وحدہ شریک کی کائنات سے فائدہ لے رہے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا توسط اور وسیلہ ہے۔ تو دوستو اب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اگر میں مثال دے دوں تو بات اور واضح ہو جائے گی کہ میں نے کہا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے اگر اسے اس کائنات سے نکال دیں تو یہ کائنات رک سکتی ہے۔ تو یہ میں نے دی مثال، لیکن خدا کی کائنات میں ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے، خدا کی کائنات میں ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ ایک وقت ایسا تھا خدا وحدہ لا شریک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہوئی، اپنے حبیب کو عرش پہ بلانے کا خدا وحدہ لا شریک نے سمجھا کہ میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلاؤں۔ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو روبرو زیارت کا شرف عطا فرمایا، تو فرماتے ہیں علماء کرام کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے عرش حریف پر گئے، لامکان پر گئے، تو یہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی وہیں پہ ٹھہرا، جس کنڈی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھولا گیا تھا وہ کنڈی وہیں ہلتی رہی، زمانہ رک گیا، اور علماء کرام فرماتے ہیں کم و بیش 18,000 سال کی راتوں گزر گئی، جس کو خدا نے فرمایا لیلاً، رات کا تھوڑا سا حصہ، ادھر رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا، ادھر 18,000 سال کی رات گزر گئی، اتنا جہان گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ عالم کائنات کی روح جو یہاں سے نکل گئی تو جہان رک گیا، عالم کائنات کی روح یہاں سے نکل گئی تو عالم کائنات بالکل وہیں رک گیا۔ اب اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ ایک لمحے کے لیے بھی، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کائنات کا سیر کر لیا۔ وہ جو تھوڑا سا حصہ تھا اس تھوڑے سے حصے میں اتنی کائنات کا سیر کر لیا۔ خدا نے جب روح محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے اٹھایا تو کائنات رک گئی، رک گئی۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، تب ساروں پر موت واری ہوگی، حشر ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی جب اس جہان کو موت دینی ہے تو اس جہان کی روح نکالنی پڑے گی، پھر اس جہان کو موت آئے گی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس جہان کی روح ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر یہ کائنات رک جائے گی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر یہ کائنات کو فنائیت کی طرف لے جایا جائے گا، کائنات اس وقت